یہ آج سے 30 برس پرانی بات ہے۔ پاکستان کے دانشوروں کا ایک وفد چین گیا۔ یہ لوگ ٹرین کے ذریعے بیجنگ سے شنگھائی جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک دانشور نے مترجم کی مدد سے ایک مسافر بچی کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران بچی نے اچانک پاکستانی دانشور سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانشور نے مسکرا کر جواب دیا، میں کام کرتا ہوں۔ بچی معصومیت سے بولی، آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ دانشور نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ بچی نے اس کے نرم اور ملائم ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا اور معصومیت سے کہا، اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں پر پھول کیوں نہیں ہیں؟ دانشور کے لیے یہ عجیب بات تھی۔ اس نے بچی سے وضاحت چاہی۔ بچی نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد سخت اور کھردری تھی اور اس پر جگہ جگہ زخم بنے ہوئے تھے۔ بچی نے ان زخموں پر انگلی پھیر کر بتایا کہ جو شخص کام کرتا ہے اس کے ہاتھوں پر پھول ہوتے ہیں۔ دانشور چین بچیں ہونے لگا تو مترجم نے مداخلت کی اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، دراصل ہمارے چین میں کام کا مطلب جسمانی محنت ہوتی ہے، ہمارے ہاں نرم ہاتھوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دانشور نے حیران ہو کر پوچھا، لکھنا، پڑھنا اور میز کرسی پر بیٹھ کر حساب کتاب کرنا بھی تو کام ہوتا ہے؟ مترجم نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن چین میں میز کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی زخم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی روٹین جاب کے ساتھ جسمانی مشقت کرتا ہے۔ ہمارے دانشور اور لکھاری لکھنے کے بعد سڑکوں پر روڑی کوڑتے ہیں، کھیتوں میں گوڈی کرتے ہیں اور گلیوں میں اینٹیں لگاتے ہیں، اور ہم ان کاموں کا معاوضہ نہیں لیتے۔ مثلا آپ مجھے دیکھیے، میں دفتر خارجہ میں اسسٹنٹ ہوں، لیکن میں بھی اس بچے کی طرح کام کرتا ہوں۔ مترجم نے اتنا کہنے کے بعد اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ اس کے ہاتھوں پر بھی مشقت کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اہل چین دنیا کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے محنت کو فلسفے کی شکل دی، جنہوں نے خرگوش کے بجائے کچھوے کی رفتار کا انتخاب کیا اور صرف اپنی محنت اور ویژن کے بل بوتے پر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گئے۔ آج چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں اس وقت تک تجارت، کاروبار اور صنعت کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک وہاں چینی ماہرین قدم نہیں رکھتے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں جس کا مارکیٹ میں چینی ورژن موجود نہ ہو، اور آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں چینی باشندے نہ پہنچے ہوں اور انہوں نے وہاں کی معیشت سے اپنا خراج وصول نہ کیا ہو۔ اس وقت دنیا کی تمام چھوٹی بڑی کمپنیاں چین منتقل ہو چکی ہیں، اور چین ایک ایسی معاشی ڈھلوان بن چکا ہے جس نے دنیا کے تمام معاشی دریاؤں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ محض چینیوں کے ہاتھوں کے پھولوں کا کمال ہے۔ چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کام کو عادت کا درجہ دیا۔ موزے تنگ اور چو این لائی نے کھرپے، کسی، گینتی اور جھاڑو کو ہر چینی کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ چین میں 70 لاکھ چینی باشندے روز اپنی سائیکلوں پر گینتی، جھاڑو، کسی اور کھرپا باندھ کر گھر سے نکلتے اور راستے میں آنے والے قریب ترین کھیت میں کام شروع کر دیتے۔ یہ لوگ گھر سے نکل کر کسی گلی اور کسی سڑک کے کسی حصے کی مرمت شروع کر دیتے۔ یہ کسی دہلیز، کسی دکان اور کسی کارخانے میں جھاڑو دینا شروع کر دیتے۔ یہ لوگ کام کرتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کارخانہ، دکان یا یہ کھیت کس کی ملکیت ہے۔ چین کے لوگ چین کی سرحدوں میں موجود ہر چیز، ہر جگہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور ملکیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے سنوارنے لگتے تھے۔ چین کے لوگ 40 برس تک مسلسل اسی اسپرٹ سے کام کرتے رہے۔ ان 40 برسوں میں چین میں کسی نے چھٹی نہیں کی۔ چین میں ہفتہ وار چھٹی تک کا تصور نہیں تھا۔ یہ لوگ کام کی تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں کو بس حکومت کی طرف سے مفت کھانا مل جاتا تھا۔ یہ لوگ صبح 7 بجے گھر سے نکلتے تھے، ٹھیک 12 بجے کھانے کا وقفہ کرتے تھے، کسی قریب ترین بیکری پر جاتے تھے اور بیکری کے مالکان حکومت کے کھاتے سے انہیں لنچ دیتے تھے، اور یہ لوگ تھوڑا سا قیلولہ کر کے 1 بجے دوبارہ کام میں جٹ جاتے تھے۔ یہ لوگ شام 6 بجے واپس گھر جاتے تھے، راستے سے سرکاری بیکری سے رات کا کھانا لیتے تھے اور 8-9 بجے کے درمیان سو جاتے تھے۔ آج بھی پورے چین میں 12 بجے دن لنچ کا وقفہ ہوتا ہے اور چین کے لوگ 6 سے 7 بجے کے درمیان ڈنر کر لیتے تھے۔
میں اس سال مارچ میں مشاہد حسین سید کے ساتھ چین گیا اور ہمیں بعض جگہوں پر چین کے پرانے کامریڈ دکھائی دیے۔ یہ لوگ آج بھی اسی طرح سائیکل پر جھاڑو، گینتی، کسی اور کھرپا باندھ کر نکلتے ہیں اور چپ چاپ کام شروع کر دیتے ہیں۔ چین میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں تو آپ دوزخ کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ چین میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اور جانور میں صرف ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ دنیا میں بے شمار قوموں نے ترقی کی۔ ان میں سے بعض قوموں نے علم کا سہارا لیا، بعض نے عقل استعمال کی، بعض تجارت کے ذریعے ترقی کی چوٹی پر پہنچیں، اور بعض نے ہتھیاروں اور فوجوں کی مدد سے ترقی کو فتح کیا۔ لیکن چین دنیا کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے سنگ تراشوں کی طرح اپنے ہاتھ سے ترقی کا بت تراشا، جنہوں نے اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے ترقی کا پہاڑ طے کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج سے 30-35 برس پہلے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو ہاتھ دیے ہیں، لیکن اس نے ان ہاتھوں کا استعمال صرف چینیوں کو سکھایا۔ یہ چینیوں کے ہاتھوں اور ان کے ہاتھوں کے پھولوں کا کمال تھا۔ آج چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے۔ آج اس کے زر مبادلہ کے ذخائر $998 بلین ہو چکے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والا ملک بن چکا ہے۔ چین نے پچھلے دنوں دنیا کی سب سے سستی لگژری گاڑی تک بنا لی۔ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس میں میڈ ان چائنا نہ ہو۔ دنیا کے 142 بڑے چھوٹے ممالک میں چائنا ٹاؤن آباد ہو چکے ہیں، اور چین دنیا کا واحد ملک ہے جو سوئی سے لے کر جہاز تک بنا رہا ہے، جس نے اپنی مٹی، اپنی ریت تک کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ اگر دنیا ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اسے ہم سے کام کرنا سیکھنا چاہیے۔ دنیا کی اس حیرت انگیز قوم کے صدر ہو جن تاؤ پچھلے دنوں پاکستان کے دورے پر آئے۔ وہ 2 دن اسلام آباد رہے اور ہفتے کا دن انہوں نے پاکستان کے ثقافتی شہر لاہور میں گزارا۔ صدر ہو جن تاؤ نے جس دن لاہور کا دورہ کرنا تھا، اس دن لاہور کے تمام اسکولوں، کالجوں اور دفتروں میں چھٹی کرا دی۔ اس دن سارا لاہور گھروں میں محصور رہا۔ ہم نے یہ استقبال اس ملک کے صدر کو پیش کیا جس کے لوگوں نے 40 سال تک ہفتہ وار چھٹی نہیں منائی تھی، جس کے بابائے قوم موزے تونگ نے موت سے پہلے چین کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اگر میرا سوگ منانا چاہتے ہو تو تم 2 گھنٹے مزید کام کرنا، میری روح کو آرام اور سکون مل جائے گا۔ جس کے دوسرے بڑے لیڈر چوئن لائی کی ہر برسی پر چین کے لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ وصول نہیں کرتے، اور جس کے ہر شہری کے ہاتھ پر آج بھی پھول ہیں۔ ہم نے اس ملک کے صدر کی آمد پر لاہور میں چھٹی کرا دی۔ کیا ہم نے چین سے یہ سیکھا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنے رویوں میں بھکاری بن چکے ہیں۔ ہم قوموں، ملکوں اور لیڈروں سے سیکھنے کے بجائے ان سے امداد چاہتے ہیں۔ ہم دوستیوں کو ایگریمنٹس، امداد اور سفارتکاری کے پیمانوں پر ناپتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس ملک کی دوستی سے کتنے ڈالر کمائے۔ افسوس، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کس ملک سے کیا سیکھا، ہم نے کس دوستی سے کیا کیا ہنر حاصل کیے۔ صدر ہو جن تاؤ آئے، ہم نے ان کے استقبال کے لیے چراغاں کیا، ڈھول بجائے، تصویریں کھنچوائیں، چھٹی کی، اور وہ چند ایگریمنٹس پر دستخط کر کے چلے گئے۔ افسوس، ہم نے صدر ہو جن تاؤ کے ہاتھوں کے پھول تک نہیں دیکھے۔ ہم نے ان سے یہ تک نہیں پوچھا کہ جناب صدر، کیا آپ بھی ہاتھ سے کام کرتے رہے ہیں؟ چینی صدر آئے اور چلے گئے، لیکن ہم نے ان سے چین کا وہ محاورہ نہیں پوچھا جس میں چین کے کسی دانشور نے کہا تھا کہ آلو نہ مانگو، آلو کا بیج مانگو۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔